جو اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام ہے یہی ایک ایجنڈا ہے جو کہ کوئکسٹ اور شارٹیسٹ طریقہ ہے اس ان امپلائمنٹ کو ختم کرنے کا۔ میں اس وقت کیئر ٹیکر منسٹر ہوں، میرے پاس جو لوگ آتے ہیں MBA کیا ہوا ہے، MA کیا ہوا ہے، MSc کیا ہوا، اور وہ کلرک کی پوسٹ، ڈرائیور کی پوسٹ، لیکن جب سکلز کی بات کریں تو ان کے پاس سکلز نہیں ہے، جبکہ دنیا بھر سے ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں لاکھوں لوگ چاہیے لیکن سکلڈ چاہیے۔ وہاں سے ہم نے 5000 بچوں کے لیے فنڈنگ بھی سیکیور کر لی ہے فار بلوچستان اونلی، جس میں ان کی ویزاز، ان کے پروٹیکٹر کی فیس، ان کی ٹکٹ کی فیس وہ کر لی ہے۔ ہمارے پاس جو یہ یوتھ بلج ہے، اگر ہم اس کو ٹرین کر کے اسکلڈ کر سکیں تو ہم بھی ملائیشیا بن سکتے ہیں، ہم بھی جاپان بن سکتے ہیں۔ ہمیٹا کے جو تقریباً 10 کالجز ہیں جس میں بوائز اور گرلز اور یونیورسٹیز، اس میں ہم نے لوگوں کو، یوتھ کو اپنے انرول کرنا شروع کر دیا ہے، اور مختلف قسم کی ٹریڈز ہیں جس میں ہم ٹریننگ دے رہے ہیں، جس میں IT سیکٹر ہو، ویب ڈیزائننگ ہو، فلم میکنگ ہو، ان تمام چیزوں میں جیسے ہم FA اور FSC کرتے تھے جو کہ اب میرا خیال irrelevant ہوتے جا رہے ہیں۔ اب اگر یہ 2 سال کا کورس کرائیں اور 2 سال کے بعد اگر وہ بچے آفٹر FA FSC اگر ان کو اوورسیز امپلائمنٹ ملتی ہے تو وہ نہ صرف یہ کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے بلکہ اپنا فیوچر خود ڈیسائیڈ کریں گے۔ جب ہمارے بچے بچیاں جو انگلش سیکھ سکتی ہیں تو کورین لینگویج سیکھنا اس سے بھی آسان ہے، اور کورین گورنمنٹ جو ہے ان کی ایک ہی صرف ڈیمانڈ ہے کہ آپ لینگویج سکھا کے ہمارے پاس بھیج دیں، ٹریننگ بھی وہ دیں گے اور جاب بھی وہ دیں گے۔ جو جاب مارکیٹ ہے اس میں اس کی کمپیٹیبلٹی نہیں بنتی، اور جب لوگ نوکری ڈگریاں لے کر باہر نکلتے ہیں تو بے روزگاری بن جاتی ہے، اور یہ ایک پولیٹیکل ایشو بھی بنتا جا رہا ہے۔ اور بچوں کو ڈائریکٹ پمفلیٹ بھی دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل کالج فار اسکل ڈیولپمنٹ جو اسلام آباد بیسڈ ایک ادارہ ہے، ان کا فیس بک ہے، ان کی ویب سائٹ ہے، آپ ان کو وزٹ کریں گے تو وہاں بولیں آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، صحیح ہے سے۔ اس وقت پاکستان کی آبادی جو ہے وہ 25 کروڑ کے قریب ہے، اور ہمارا جو یوتھ بلج ہے جو 17 سے 35 سال کی عمر کے درمیان، یہ تقریباً ملک کی آبادی کا 70% حصہ ہے، اور یہ ہماری ویلتھ بھی ہے۔ ہم اکثر اپنے ملک کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ نیچرل وسائل سے مالا مال ہے، ہمارے پاس سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، معدنیات ہیں، منرلز ہیں، لیکن آپ دیکھیں بہت ساری قوموں نے جو ترقی کی انہوں نے اپنے ہیومن ریسورس میں انویسٹ کیا۔ اس کی اگزامپل آپ کو جاپان میں ملے گی، چائنا میں ملے گی، ملائیشیا میں ملے گی۔ اور پھر اگر ہم اپنے صوبے کی طرف آئیں، بلوچستان کی طرف، تو یہاں پہ بھی جو ہماری یوتھ ہے ہر سال یونیورسٹی سے گریجویٹس ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، اور میں خود ایز این امپلائر بھی میرا ایکسپیرینس ہے۔ جو تعلیم ہم اپنے تعلیمی اداروں میں دیتے جا رہے ہیں وہ کورسز، وہ کیوریکولم ریڈنڈنٹ ہو چکے ہیں۔ جو جاب مارکیٹ ہے اس میں اس کی کمپیٹیبلٹی نہیں بنتی، اور جب لوگ نوکری ڈگریاں لے کر باہر نکلتے ہیں تو بے روزگاری بن جاتی ہے، اور یہ ایک پولیٹیکل ایشو بھی بنتا جا رہا ہے۔ اس وقت بلوچستان میں امپلائمنٹ یا روزگار دینے کا جو ذریعہ ہے وہ صرف حکومت ہے، اور حکومت بھی اس کی ایک محدود وسائل ہیں، اور وہ اس مسئلے کو پورا کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ یہی وہ چیز تھی کہ جس کے بارے میں ہم پچھلے کئی سالوں سے اسٹرگل کر رہے تھے، اور میں کافی اس پہ جدوجہد کرتا رہوں کہ ہم اپنے یوتھ کو کسی طریقے سے ایسی سکلز دیں، ایسی ٹریننگز دیں کہ وہ ان ٹریننگز کے بل بوتے پر کسی کے پاس سفارش کے لیے نہ جانا پڑے، کسی کو پیسے نہ دینا پڑے کہ ہم پیسے دے کے نوکریاں لیں یا ہم سفارش لے کر جائیں۔ اس کو کرنے کے لیے ایک الٹرنیٹ طریقہ یہ ہے کہ ان کو سکلز دے دی جائیں، اور وہ سکلز دینے کے بعد اپنے یہاں پہ صوبے کی سطح پر بھی، نیشنل سطح بھی، اور ریجنل اور انٹرنیشنل جو جاب مارکیٹ ہے اس میں اپنی جو ہے وہ نوکری اپنے لیے پیدا کریں اور روزگار۔ یہ پرائم منسٹر صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اس مسئلے کو سمجھا، اور پرائم منسٹر یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے نام سے انیشیٹو لیا۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوا خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ صرف اس پروگرام کو لانچ ہوئے ابھی 2 ہفتے ہوئے ہیں، اور اس 2 ہفتے میں صرف کوئٹہ شہر سے ہمیں 12,000 اپلیکینٹس ملے ہیں، جو کہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ ہے، اور ابھی مسلسل ڈیلی روزانہ سینکڑوں کے حساب سے یوتھ اپنے آپ کو رجسٹر کر رہے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو، اپنے جو یوتھ ہیں ان کو ٹریننگ دیں، سکلز دیں، اور اس وقت کوئٹہ کے جو تقریباً 10 کالجز ہیں جس میں بوائز اور گرلز اور یونیورسٹیز، اس میں ہم نے لوگوں کو، یوتھ کو اپنے انرول کرنا شروع کر دیا ہے، اور مختلف قسم کی ٹریڈز ہیں جس میں ہم ٹریننگ دے رہے ہیں، جس میں IT سے ریلیٹڈ ہیں، ہاسپٹیلٹی سیکٹر سے ریلیٹڈ ہیں۔ یہ وہ سیکٹرز ہیں جن کی ڈیمانڈ اس وقت انٹرنیشنل اوورسیز میں موجود ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں نوکریاں اویلیبل ہیں۔ آپ یورپ دیکھ لیں، آپ کوریا دیکھ لیں۔ اب میں مثال صرف کوریا کی دے دوں، آپ سمپل کورین لینگویج سیکھ لیں
اور کورین لینگویج سیکھنا انگلش سے بھی آسان ہے. جب ہمارے بچیاں جو انگلش سیکھ سکتی ہیں تو کورین لینگویج سیکھنا اس سے بھی آسان ہے. اور کورین گورنمنٹ جو ہے ان کی ایک ہی صرف ڈیمانڈ ہے کہ آپ لینگویج سکھا کے ہمارے پاس بھیج دیں, ٹریننگ بھی وہ دیں گے اور جاب بھی وہ دیں گے. اور مجھے حیرانگی ہوئی کہ جب اگر آپ یہ کریں تو وہاں پر ایک بچہ یا بچی جو ان کی تنخواہ ہے منتھلی وہ پاکستانی 5 لاکھ روپے بنتی ہے. تو اگر ہم اپنے بچوں کو جرمن, کورین, جاپنیز لینگویج اگر سکھا دیں تو وہ مارکیٹ بھی ہم کیپچر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ مڈل ایسٹ ہے, سعودیہ ہے, جہاں پہ بہت بڑی بوم آئی ہوئی ہے اس وقت. یورپ پورا گرے ہو رہا ہے, پوری قوم پورا یورپ بوڑھا ہو رہا ہے اس وقت, وہ گرے بنتی جا رہی ہے قوم, اور ان کو ضرورت ہے انرجیٹک یوتھ کی. اس طرح وہاں پہ ہیلتھ کیئر سروس میں الائیڈ ہیلتھ سائنسز کی جو فیلڈز ہیں اس میں اگر ہم ٹریننگ دیں تو وہاں جو اولڈ ایج ہوم ہے جس میں نرسنگ کا کورسز ہیں, ہم انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کے ساتھ نرسنگ کورسز انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, جہاں پر ہم اگر اپنے بچوں اور بچیوں کو اگر ہم ٹرین کریں تو نہ صرف وہ ہماری صوبے کی ضروریات, نیشنل لیول کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں, بلکہ یہ جو گلف کنٹریز ہیں, مڈل ایسٹ ہے, یورپ ہے, وہاں پہ جا کر وہ جو میں نے جو اب تھوڑی سی ریسرچ کی ہے اور مجھے پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ 6,000 سے 7,000 یورو ان کو پر منتھ سیلری ملتی ہے. اتنی بڑی یہ مارکیٹ ہے, اور اگر ہم اپنے بچوں کو اس پہ ٹریننگ کر کے آگے کی طرف بھیجیں تو نہ صرف یہ کہ ریمیٹنسز آئیں گی, اس کے علاوہ ان کا ایکسپوجر ہوگا. اور اگر ایک فیملی سے ایک بندہ باہر جاتا ہے تو اس کی زندگی جب بدلتی ہے تو وہ صرف اپنے ساتھ پیسے واپس لے کر نہیں آتا, بلکہ اپنے ساتھ وہ اچھے نظام کی باتیں, اچھی لرننگ لے کر آتا ہے, اور اس کا سوسائٹی کے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے. تو اس سے ایک تو معاشرے میں اوورآل تبدیلی آئے گی, ہمارے بیہیویئر اور ایٹیچیوڈ میں تبدیلی آئے گی, اور ہمارے بچوں کو ایک اوپننگ ملے گی کہ وہ دنیا جو گلوبل ولیج بن چکی ہے کنیکٹیوٹی کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ مل چکی ہے, تو ہم کیوں نہ اپنا شیئر وہاں سے بھی لیں. اور ہمارے پاس جو یہ یوتھ بلج ہے, اگر ہم اس کو ٹرین کر کے اسکلڈ کر سکیں تو ہم بھی ملائیشیا بن سکتے ہیں, ہم بھی جاپان بن سکتے ہیں, ہم بھی چائنا کی طرف ڈیولپ کر سکتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے جو پالیسی ساز ادارے ہیں, ہماری جو لیڈرشپ ہے, وہ اس چیز کو سیریسلی لے اور اس پہ فوکس ہو کے لانگ ٹرم پلاننگ کرے, تو بلوچستان سے بے روزگاری کا مسئلہ کچھ سالوں میں جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گا. یہ پروسیس ابھی ہم نے سٹارٹ کیا ہے. اس میں انیشلی نیفٹیک جو ہے ایک نیشنل لیول کا ادارہ ہے,